السلام علیکم بیٹا، خیریت سے ہیں؟ آج بیٹا فیض احمد فیض کی دوسری غزل ہے کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ یہ بیٹا بظاہر آپ دیکھیں کہ ہاتھ لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ ہاتھ ہے، ہاتھ۔ فیض احمد فیض محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، کون سا لمحہ میری زندگی کا ایسا گزرتا ہے جس میں تو میرے ساتھ نہیں ہوتا، کب تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں نہیں ہوتا، اور میں تو 100 بار شکر کرتا ہوں۔ صد کہتے ہیں 100 کو، اسی سے صدی ہوتا ہے، سینچری۔ میں تو 100 بار شکر کرتا ہوں کہ اب اپنی راتوں میں ہجر کی کوئی جدائی کی رات نہیں ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ میرے محبوب، اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ اب میری راتوں میں جدائی والی بات نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ہاتھ ہر وقت میرے ہاتھ میں ہوتا ہے اور تمہاری یاد ہمیشہ میرا ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی اس شان میں شاعر محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب کسی عاشق سے اس کا محبوب جدا ہو جاتا ہے تو عاشق جو ہے وہ ہمیشہ گلا شکوہ کرتا ہے کہ محبوب دور ہے، دور چلا گیا، مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا، میری زندگی سے خوشیاں اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن فیض احمد فیض کہتے ہیں ایک دوسرا انداز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ محبوب جسمانی طور پر عاشق سے دور چلا گیا ہے، اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت، اس کے وعدے، اس کے دعوے، اس کی گفتگو، وہ سارا تو میرے ذہن میں موجود ہے۔ تو بظاہر محبوب میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کی یادیں ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہیں۔ جیسے مومن خان مومن نے کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہ میرے محبوب تم تو ہر وقت میرے ساتھ ہو، میں تم سے باتیں کرتا رہتا ہوں، تمہارے ساتھ گزارا ہوا وقت میرے ذہن میں ہے، وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، مجھے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محسوس ہوتا ہے۔ تو میں تو شکر کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جدائی نہیں ہے، میری تو دن رات اچھے گزر رہے ہیں، کیونکہ میں تجھے محسوس کرتا ہوں میرے محبوب۔ اگر تو دور ہے تو وہ دنیا کا کہنا ہے، لیکن میرے دل و دماغ میں تو ہمیشہ رہتا ہے، وہاں سے تو دور نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا بیٹا کہ مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جہاں دے آئیں، دل والوں کو چاہے جانا میں، کیا ایسے بھی حالات نہیں؟ کیا دنیا والوں تم کہتے ہو کہ محبوب کے کوچے میں، محبوب کی گلی میں، محبوب کے علاقے میں مت جانا، وہاں حالات بہت خراب ہیں، وہاں محبوب کے محلے میں عاشق کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اسے بدنام کیا جاتا ہے، لوگوں کے طعنے اسے سننے پڑتے ہیں۔ تو یہ باتیں تمہاری ٹھیک ہوں گی کہ حالات ٹھیک نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں دل اور جان دونوں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آمادہ ہوں، تو کیا پھر بھی مجھے نہیں جانا چاہیے؟ وہاں سے تو وہ گھبرائے جس کو جان عزیز ہو، میں تو محبوب پہ جان قربان کرنا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے کیا خطرہ ہے، پھر مجھے کیوں روکتے ہو؟ اس لیے میرے چاہنے والوں، میرے چارہ ساز، میری بہتری چاہنے والوں، مجھے خوش دیکھنے والوں، مجھے محبوب کی گلی میں جانے سے مت روکو، کیونکہ میں تو محبوب کے ساتھ ہی جینے کا تصور کر سکتا ہوں۔ محبوب کے بغیر تو میری زندگی موت سے بدتر ہے۔ اگر محبوب کے بغیر ہی جینا ہے تو میں اس کے کوچے میں جا کر خوشی سے اپنی جان تحفے اور ہدیے کے طور پہ محبوب کو نذرانے کے طور پہ پیش کراؤں گا، لیکن محبوب سے دور رہ کر جینا یہ مجھے کسی طور قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے میرے لیے۔ جس دھس سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ کہ جس انداز سے کوئی قتل ہونے والی جگہ پر جاتا ہے وہ اس کا انداز ہمیشہ سلامت رہتا ہے، اور اس جان کی تو کوئی بات ہی مت کرو، آج ہے کل نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر موت کے انداز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو انسان مرنے کے لیے جس انداز سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، وہ انداز اسے ساری زندگی زندہ اور سلامت رکھتا ہے۔ اور جان تو آنی جانی ہے، انسان نے بیماری سے مر جانا ہے، حادثے کا شکار ہو کے مر جانا ہے، 100 طریقوں سے مر جانا ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ جان اس انداز سے دو
کہ دنیا والوں کی نظر میں مر جاؤ لیکن اللہ تمہیں مرنے نہ دے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کا انداز ان کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ جبھی تو اللہ نے کہا کہ انہیں میری راہ میں جو مرے گا وہ زندہ ہے، اسے رزق بھی ملے گا، لیکن عام لوگ شعور سمجھ نہیں رکھ سکتے۔ امام حسین نے اللہ کی راہ میں جان دی، اس انداز سے جان دی کہ شاعر کو کہنا پڑا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ اس انداز سے جان قربان کی کہ شہید تو امام حسین ہوئے لیکن مر گیا یزید۔ تو جان مت بچاؤ، ہمیشہ اللہ کے آگے اپنا ایمان بچاؤ، اللہ کے آگے اپنا رتبہ بلند کرو۔ تو اس لیے جو انداز تم اپناؤ گے اس دنیا سے جاتے ہوئے، وہ انداز اللہ سے محبت والا ہونا چاہیے، عشق کی حقیقی سے لبریز ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کی نظر میں تم مر جاؤ لیکن تا قیامت تمہارا نام اللہ کے ہاں زندہوں میں لکھا جائے گا۔ آگے بیٹا، میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، کہ محبت کے دربار میں خاندان، مال و دولت اس کی پوچھ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ عاشق تو کسی کا نام نہیں، کوئی عشق کی ذات نہیں، کہ محبت کے میدان میں، محبت کے دربار میں نام و نسب نہیں پوچھا جاتا۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی بادشاہ سے ملنا ہو، کسی حکمران سے ملنا ہو تو پوچھا جائے گا کون ہو، عہدہ کیا ہے، مال و دولت کتنی ہے، تم اس لائق بھی ہو، بادشاہ سے مل سکتے ہو کہ نہیں، نام و نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے۔ لیکن محبت کا ایسا دربار ہے، محبت کا محل ایسا محل ہے کہ جہاں نام، نسب، خاندان، مال و دولت، محلات کا نہیں پوچھا جاتا۔ وہاں جانے کے لیے سچا عشق کرنا، عشق سے بھرپور دل رکھنا وہ ضروری ہے۔ بس عاشق کی کوئی ذات نہیں ہے، وہ تو محبوب کے عشق میں کیسے مجنوں بن جاتا ہے، وہ اپنی جان بھی خوشی سے قربان کر دیتا ہے۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، شکست نہیں۔ کہ عشق کے بازی میں، عشق کے میدان میں، میدان عشق میں انسان ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق کی بازی میں ہار نہیں ہوتی، شکست نہیں ہوتی۔ اگر محبوب کو پا گیا تو یہ بھی جیت، اگر محبوب نہیں ملا، اس سے جدائی کی وجہ سے مر گیا تو پھر بھی سچے عاشقوں میں اس کا نام زندہ رہے گا۔ پروین شاکر مرحومہ کا شعر ہے نا کہ ایک شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ کہ کتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے محبت اور عشق کا کہ جیت جاؤ تو اے محبوب تم، میں جیت جاؤں تو میرے محبوب تم میرے، میں ہار جاؤں تو میرے محبوب میں تمہارا، یعنی شکست نہیں ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے، لیکن عشق کے کھیل میں کامیابی کامیابی، اسی لیے تو ہر سچا عاشق اس بازی میں سب کچھ لگا دیتا، اسے معلوم ہے کہ اس میں شکست نہیں ہے، اس میں جیت ہی جیت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو دیکھ لیجئے گا، سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔